تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا فقیر انسان ہے. جو ہدایت سے محروم رہ گیا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ناکام انسان ہے. اس کی دنیا بھی بگڑے گی، دنیا کے اندر بھی ذلیل اور خوار ہوگا، دنیا کے اندر بھی پریشانیاں مصیبتیں اس پر آئیں گی، اور مرنے کے بعد کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے آخرت کی، اس کے اندر بھی یہ ناکام، نامراد، ذلت میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہوگا. جو ہدایت سے محروم رہ گیا. اگر ایک آدمی کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں، رہنے کے لیے کوئی بڑے بنگلے اس کے پاس نہیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے غریب فقیر آدمی ہے، لیکن اس کا دل ہدایت کے نور سے منور ہو گیا اور اسے ہدایت مل گئی، تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے. اس لیے کہ اس کو سب سے بڑا خزانہ مل گیا. یہ اس کائنات کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، عزت والا انسان ہے. اس کی دنیا بھی اللہ چمکائیں گے اور آخرت بھی اللہ اس کی چمکائیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون، اطمینان، عزتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں، عزتیں اس کو ملیں گی. یہ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت کے مانگنے کا ہر مسلمان کو حکم دیا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے سخی ہیں، اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا خزانہ ہے ہدایت کہ یہ سب سے بڑی ضرورت بھی ہماری، جیسے ہماری اور ضروریات ہیں. ہر انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لباس اس کی ضرورت ہے، سواری اس کی ضرورت ہے، شادی اس کی ضرورت ہے. جیسے یہ ضروریات ہیں، ان ساری ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کو ہدایت کی ہے. ایک آدمی کو سخت بھوک کی حالت میں جتنی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو ہدایت کی ہے. اس لیے کہ اگر بھوکے آدمی کو کھانا نہ ملا تو بہت زیادہ کیا ہوگا کہ بھوک کی شدت میں بیچارے کی موت آ جائے گی، لیکن مرنے کے بعد اس کی بھوک ختم ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان ہدایت کے بغیر مر گیا، ہدایت کے بغیر اس کی موت آ گئی، تو مرتے ہی اتنی سخت بھوک لگے گی اس کو کہ ساری دنیا کے کھانے اگر کھلا دیے جائیں تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک آدمی پیاسا ہے، اگر پیاس کی شدت میں اسے پانی نہ ملا تو بہت زیادہ کیا ہوگا کہ اس کی موت آ جائے گی، مرنے کے بعد پیاس ختم ہو جائے گی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو ہدایت کے بغیر اس کی موت آ گئی تو مرتے ہی اس کو اتنی سخت پیاس لگے گی کہ ساری دنیا کے سمندروں کا پانی اس کو پلا دیا جائے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. اس لیے ہدایت سب سے زیادہ بڑی حاجت ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں نماز کی ہر رکعت میں پیسے مانگنے کا حکم نہیں دیا کہ بھئی نماز میں کھڑے ہو تو مجھ سے پیسے مانگا کرو، کھانا مانگا کرو،
پانی مانگا کرو، کپڑے کی ضرورت یہ مانگا کرو، ہوا مانگا کرو، جتنی بھی ضروریات ہیں جس کے پیچھے آج دنیا ساری زندگیاں برباد کر رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک دماغ پہ یہی فکر سوار ہے کہ میرے اور میرے بیوی بچوں کے کھانے کا کیا ہوگا، ان کے کپڑوں کا کیا ہوگا، ہمارے مکان کا کیا ہوگا، ہماری مرنے سے پہلے حاجتیں کیسے پورن ہوں گی۔ آج صبح سے لے کے شام تک اسی میں ساری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ یہ چیزیں مانگو مجھ سے نماز میں، نماز کے علاوہ تو فوراً ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، ہر حاجت مانگنی چاہیے، لیکن نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ میں سب سے اہم ترین جو ضرورت ہے، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت بھی ہے اور وہ ہدایت ہے، اس کو مانگے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے نماز میں ہر رکعت میں مجھ سے ہدایت مانگو، اس سے بات کتنی واضح ہوتی ہے کہ دیکھو آج ہم نے جو سب سے بڑی دولت ہے ہدایت، سب سے بڑی ہماری حاجت ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی جان لگائی ہے، صبح سے لے کے شام تک کتنی اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے اور ایسی اتنی بڑی حاجت ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، اور بعض روایت میں 2 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کے پاس، اور ان کو ہدایت کی محنت کے کرنے کا حکم دیا کہ ایسی محنت کرو کہ میرے بندوں کے دلوں میں ہدایت کو نور آ جائے، ان کے دل ایمان سے بھر جائیں، اللہ کا تعلق انہیں نصیب ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد زمینیں آباد کرنا نہیں تھا، پیسہ جمع کرنا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا، یہ وحی میرے پاس نہیں آئی کہ میں خوب مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں۔ پتہ نہیں ہمارے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ ہر آدمی مال جمع کرنے میں لگا ہو؟ بھائی کہاں سے وحی آئی ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے میرے پاس یہ وحی نہیں آئی کہ خوب مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں۔ ہاں فرمایا ولیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، لیکن اللہ کی طرف سے یہ وحی مجھے آئی ہے کہ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے آپ ہو جائیے، اور اللہ کی اتنی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آپ کو آ جائے، موت تک اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاری۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ پیسہ، دولت، تجارت، زمیندارہ، حکومت، مال، یہ دنیا کے جتنے نقشے ہیں ان پر محنت کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، یہ تو سارے دنیا کے اسباب ہیں اور یہ اللہ نے گزارے کے لیے بنائے ہیں، ان میں لگنا ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ان کے اندر لگنے ہیں بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، اور ان کے اندر لگتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کو دیکھ کر لگنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق لگنا ہے۔ تو یہ جائز ہے، لیکن یہ مقصد نبوت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصود کہ دلوں کے اندر ہدایت کا نور آئے۔ ہدایت ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ جب وہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو پھر
اسے ایمان میں کامیابی نظر آتی ہے اور کفر میں ناکامی نظر آتی ہے۔ جب وہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو اسے اللہ کے ہر حکم میں زندگی کا بننا نظر آتا ہے کہ زندگی احکامات سے بنے گی، نماز سے زندگی بنے گی، یہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کے دل میں یقین ہوگا کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس سے اللہ زندگی بنائے گا۔ قیام کرنے سے، قرات کرنے سے، رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے، تشہد میں بیٹھنے سے، یہ نماز کے جتنے اعمال ہیں میں ان اعمال کو اختیار کروں گا، اللہ زندگی بنائے گا۔ میں رمضان میں اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھوں گا، بھوک برداشت کروں گا، پیاس برداشت کروں گا، اس سے اللہ میری زندگی بنائے گا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اگرچہ اس کا مال ظاہری طور پہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یقین ہوگا کہ اس زکوٰۃ کے دینے سے اللہ میرے مال کو بڑھائے گا اور زندگی بنائے گا۔ حج فرض ہو گیا، اب یہ حج ادا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو، اپنی چیزوں کو، سب کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو بھی چھوڑ کر اللہ کے گھر پہ جا رہا ہے اور اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے اور مشقت بھی اٹھائے گا، تکلیف بھی اٹھائے گا، لیکن اس یقین کے ساتھ یہ